اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بہت زیادہ رحم کرنے والے اور بہت ہی مہربان ہیں. الرحمن الرحیم کے اندر اللہ نے 3 باتیں بتائی. سب سے پہلے اپنی رحمت کا اظہار، دوسرے نمبر پر کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات، اللہ بندوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ ہو اور سامنے والا اس سے اگر رحم کی اپیل کر رہا ہے، امید کر رہا ہے، تو رحم کرنا چاہیے. اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. چھوٹوں کے اندر کون آتا ہے؟ ہماری اولاد آتی ہے، ہمارے دوست آتے ہیں، ہماری بیوی آتی ہے. بڑوں کے اندر ہمارے ماں باپ آتے ہیں، ہماری عمر سے بڑے دوست آتے ہیں، ہمارے بزرگ لوگ آتے ہیں. ان کا ادب، رحم جو بھی آدمی مانگے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو رحم دکھلانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے رحم کر کے انسانوں کے دلوں کو جیت لیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ہمارے نبی نے اپنوں پر تو بہت ہی رحم کیا، لیکن غیروں پر، جو یہودی ہیں، اسلام کے کٹر دشمن ہیں، اور قرآن نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، ہمیشہ دشمن رہیں گے. ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس کی نیت یہ تھی کہ میں محمد کو پریشان کروں گا، ستاؤں گا، ہر طریقے سے تکلیف پہنچاؤں گا. اور کیا کیا؟ حضور کو آ کر کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. عرب لوگوں کے اندر ایک مزاج ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت ان کو ملی ہے کہ کبھی آج بھی اگر آپ حج کے لیے جائیں گے یا عمرہ کے لیے جائیں گے اور کسی بھی عربی آدمی کو کہیں گے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، تو فوراً وہ آپ کو اپنے گھر پہ لے کر جائیں گے. وہ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آئے گا مہمان تو کہا نہیں، وہ جا کر باہر سو جاؤ، ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں. عربوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی مہمان آتا تبھی کھانا کھاتے تھے، اور اگر مہمان نہیں آیا تو نفلی روزہ رکھتے تھے. اور یہ منتقل ہوئی عادت عربوں کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یہودی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں محمد. تو حضور نے کہا قبول ہے، اور پھر شام میں لے کر گئے، اچھا کھانا کھلایا اس کو. اب یہ بدماش قسم کا، اس وقت تو بدماشی تھی ان کی، وہ یہودی کی، کہ انہوں نے تلوار کو لٹکایا. وہ یہودی نے تلوار لٹکایا اور جو ہے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد رات میں آرام سے سویا، اور صبح کے وقت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے گئے تو اسی بستر کے اندر اس نے پاخانہ کیا، جان بوجھ کر پیشاب بھی کیا اور پاخانہ کیا، تاکہ تکلیف کس کو ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فوراً ہی گھر سے بھاگ گیا، فوراً ہی گھر سے بھاگ گیا. آدھے راستے تک گیا اور اس کو یاد آیا، ارے میری تلوار تو وہاں بھول گیا ہوں، میری تلوار تو وہاں بھول گیا. کیونکہ پہلے زمانے میں راستے محفوظ نہیں تھے تو تلوار حفاظت کے لیے ضروری تھی. تو واپس جب لوٹا، وہ سورج نکل چکا تھا، تو دیکھا کہ جس گھر میں وہ ٹھہرا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کر رہے، اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف پوچھ رہے ہیں. تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے تو یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کیا تھا اور آپ یہ کر رہے ہو. کہا نہیں، تو مہمان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو ہم اس کو معاف کر دیں. اس لیے حضور نے حدیث میں کہا من لم یکرم ضیفنا فلیس منا. جو ہمارے مہمان کا اکرام نہ کرے وہ مسلمان نہیں. اتنا کہنا تھا، وہ یہودی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جو پریشان کرنے کے لیے آیا تھا، ہر طریقے سے تکلیف دینے کے لیے آیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. رحم
یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں. دل کا نرم ہونا بہت ضروری ہے. کوئی آپ سے رحم کی امید لگا رہا ہے فوراً معاف کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, ایک یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے, اس کو ابھی جان سے مارنے والے ہیں, لیکن اس یہودی نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا, تو حضرت علی نے فوراً چھوڑ دیا اس کو. تو یہودی کہنے لگا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے مارتے دوبارہ, زیادہ مارتے اس لیے میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا. تو کہا میدان جنگ میں اللہ کے واسطے لڑ رہا تھا, تو نے میرے چہرے پر تھوکا, تو یہ تھوکنا میری ذات کے لیے ہوا. اب اگر میری ذات کی دشمنی سے میں تجھے ماروں گا تو میرے لیے مارنا حرام. بس یہ عادت دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گئے. آج ہمارے مسلمانوں میں رحم نہیں ہے. ہم نہ اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں, نہ بیوی کے ساتھ ہمارا رحم کا برتاؤ ہے, نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا طریقہ رحم کا ہے. جبکہ اللہ نے اس آیت میں یہی بتلایا ہے کہ میں رحمان ہوں, میرا دل نرم ہے اور میں نرمی کو پسند کرتا ہوں. آپ نرم کرو, ہر چیز میں نرمی اختیار کرو, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. اس لیے حدیث کے اندر رحم جو ہے, رحم یہ لفظ جو ہے نا اللہ کے عرش کے سیدھے بازو میں ہے, اللہ کے عرش کے سیدھے بازو میں ہے رحم. اور یہ کہتا ہے اللہ کو من وصلہ فقد وصلہ اللہ ومن قطعہ فقد قطعہ اللہ. یہ اللہ جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ, اور جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ. آج ہمارے یہاں دیکھیے ہم کتنے رشتہ داروں سے دشمنی کر کے دور ہو جاتے ہیں, جبکہ صلہ رحمی رحم کا معاملہ کر رہا ہے. یہ تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے. ابھی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. عرب کے اندر دیکھیے عورت کتنی ہی نیک ہو, کتنی ہی عبادت گزار ہو, لیکن جب وہ غصے میں آتی ہے تو اس کی عقل کام مرد کی تھوڑی تو عقل کام کریں گی, لیکن عورت کی عقل کام نہیں کرتی. اس لیے یہ اللہ نے ان کو مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھی عقل دی, آدھی عقل دی. تو ایک عورت کا جھگڑا ہوا عرب کے آدمی سے, شوہر سے اپنے. تو اس نے کہا, نیک تھی, متقی تھی, پرہیزگار تھی عورت. اس نے کہا اگر مرد ہے تو مجھے طلاق دو, تمہارے اندر مردانہ حیثیت ہی نہیں, تم عورت ہو, مرد ہو ہی نہیں. ایک بار کہے الفاظ اس نے, مرد خاموش بیٹھا, اور اس عورت نے کہا 2 مرتبہ, بار بار کئی مرتبہ کہنے کے بعد مرد نے ایک کاغذ لیا, اس پر لکھ دیا, لیٹر باندھا اور کہا حاضر الباب ادخلی من البیت. یہ دروازہ ہے, نکل جاؤ گھر سے میرا. لفافہ ہاتھ میں دیا, کہا یہ دروازہ ہے, میرے گھر سے نکل جاؤ. عورت غصے میں تھی, سامان بھر لیا, چلی گئی مائکے میں. 1 مہینہ ہو گیا, غصہ ٹھنڈا ہو گیا. 2 مہینے میں پچھتاوا ہوا. 3 مہینے میں فون لگایا مرد, کہنے لگی واللہ لا احبک, میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں, اللہ کی قسم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں کیا کر سکتی ہوں. آپ عورت رو رہی ہے ادھر سے. تو مرد نے کہا آپ رو کے کیا فائدہ ہے, میں نے تو طلاق نہیں دی تمہیں, تم نے خود مانگی تھی. کہا میں نے مانگی تھی, لیکن تم تو مرد تھے نا, تمہیں تو خاموش رہنا چاہیے تھا, چلے جانا چاہیے تھا وہاں سے. رو رہی عورت, رو رہی, مرد بار بار. تو مرد نے کہا ایک کام کرو, جو لفافہ ہے اس کو لاؤ اور اس میں پڑھو کیا لکھا ہوں میں. تو اس عورت نے ابھی تک لفافہ دیکھا نہیں تھا. لفافہ کھولا, اس کے اندر کاغذ تھا, اس میں لکھا تھا اللہ کی قسم اگر آسمان زمین پر آ جائے تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. کیا لکھا تھا اس میں؟ طلاق کے الفاظ نہیں لکھے تھے. کیا لکھا تھا؟ اللہ کی قسم اگر آسمان زمین پر آ جائے تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو عورت کہنے لگی آپ تو مردوں کے سردار نکلے. رحم ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے گھروں کے اندر محبت کو پیدا فرماتے ہیں. غیر کے لوگ ہمارے جو بنے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں نے رحم کیا, ہر معاملے میں رحم کیا, صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں, ہر چیز میں. کسی نے ظلم کیا تو برداشت کر کے اس کو معاف کر دیا اللہ کے لیے. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ بدلہ لو, جتنا مارا ہے اتنا مار سکتے ہو, لیکن معاف کر دینا یہ ہمت والوں کا کام ہے. آدمی معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا ہے. جہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا, اگر کوئی آدمی
के पास कोई भी औरत आ रही है, उसकी औरत बीवी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, कोई भी आदमी आकर माफ़ी मांग रहा है, तो अल्लाह के वास्ते उसको माफ़ कर दे। क्या कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अगर उसकी इज्जत में कमी आती है तो मुझसे इज्जत ले ले। ये हुजूर के अल्फाज हैं कि अगर उसकी इज्जत में कमी आती है तो मुझसे इज्जत ले दे और उसको माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने तीसरा सबक ये दिया है कि मुसलमानों को आपस के अंदर रहम करने के साथ रहना चाहिए। छोटी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, वावेला मचाने के बजाय सामने वाला अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसको माफ़ करना चाहिए, इसलिए कि आप अगर नीचे वाले को माफ़ नहीं करेंगे तो आपसे ऊपर वाला भी बैठा हुआ है। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा है, जालिम बादशाह, एक मुल्क का जालिम बादशाह था, बहुत मारता था लोगों को। एक मरतबा जंगल के अंदर गया तो वहाँ से आया और कहा आज से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो लोगों ने ताज्जुब हुआ, एकदम रहम करने लगा लोगों पर। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसे बदल क्यों गए? कहा मैंने जंगल में एक देखा कि कुत्ते ने बिल्ली पर हमला किया तो बिल्ली का पैर तोड़ दिया, और वही कुत्ता आगे चला गया तो घोड़े ने उसको लात मारी तो उसका पैर टूट गया, और उसी घोड़े पर एक आदमी सवार हुआ और उसको भगाता रहा, ठोकर लगी और घोड़ा गिर गया, उसका पैर टूट गया। मैं समझ गया इस दुनिया के अंदर कोई बड़ी ताकत ज़रूर मौजूद है, हर छोटी ताकत पर बड़ी ताकत ज़रूर मौजूद होती है। इसलिए आदमी को अगर दिल भी नहीं मान रहा है, दिल भी नहीं मान रहा है, फिर तो ऊपर वालों को देखकर रहम करना चाहिए। इस आयत के अंदर तीसरा सबक ये है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। असरा फर गया खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। फर गया खैरियत? जुम्मन बात तुम्हारी, ज़रा